بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج دو تین موضوعات ہیں جو جلدی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی جو اس وقت اسلام آباد کے جلسے کو روکنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس پہ بات کریں گے۔ دوسری جو آج الیکشن کمیشن میں جو سماعت ہوئی ہے پی ٹی آئی کے متعلق فنڈنگ کیس کے متعلق، اس کے اور اداروں کے جو خیالات ہے اور اپوزیشن کیا کردار ادا کر رہی ہے، یہ جلدی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میں یہ خاص کر اور بڑے عقیدت سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کو مائنس کرنا اب کسی کے بس میں نہیں رہا۔ عمران خان ٹھیک ہے، عمران خان کے سپورٹر اور ورکر ناراض تھے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ایک ہی شخص ہے پاکستان میں جو پاکستانیت کی بات کرتا ہے، پاکستان کی مفادات کی بات کرتا ہے، اور ساری اپوزیشن سارے ادارے اس شخص کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں، تو آخر کوئی بات تو ہے۔ تو اور حالیہ اس کے جو انٹرویوز ہوئے ہیں، جتنے دورے ہوئے ہیں آخری یہ اس مہینہ پہلے، اس کے بعد یہ اتنا بڑا بونچال جو ملک میں شروع ہو گیا ہے، اور اس طرح ارکان کو خریدنے کی جو کلی منڈی لگی ہوئی اور ادارے اس پر خاموش ہے، تو یہ بات بہت پی ٹی آئی کے ورکر کو ناگوار گزری ہے، اور پی ٹی آئی کا ہر ورکر ہر جلسے میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور چارج کراؤڈ ہوتا ہے، اور پوری اپوزیشن کے یعنی جان نکل رہی ہے کہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ جیسے مریم نواز نے کہا تھا کہ عمران خان جب آپ عوام میں جائیں تو ہیلمٹ پہن کے جائے، شاید آپ کو پتھر لگے تو ہیلمٹ پہنے، تو اب ان کو ہیلمٹ پہننا چاہیے۔ اب ہم تو دل و جان سے پیار کرتے ہیں اور نچاور ہونے کے لیے تیار ہے اور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ تو میں آپ کو خوشی کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ تو بہت بڑی خوشی کی باتیں ہیں کہ جب عوام کسی لیڈر کے ساتھ اس طرح آنی دیوار کی طرح کھڑے ہوں تو اس لیڈر کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی یعنی پاکستان کو یعنی پاکستانیت کو اتنا آگے لے جانا اور دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنا، یہ اس شخص نے کیا ہے۔ آگے جا کے تفصیل بتاؤں گا آپ کو۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ جس دن سے اس شخص نے یہ کہا کہ ہمارے 80,000 لوگوں کو شہید کیا گیا، $150 بلین کے ہمیں نقصان پہنچایا گیا، لیکن پھر بھی یعنی مجرم ہم ٹھہرے، بدنامی ہمارے حصے میں آئی کہ یہ پاکستان کی وجہ سے شکست ہوئی ہے بڑی طاقت کو، اور یہ سب ملبہ ڈال دیا گیا پاکستان پر۔ تو جب انٹرویو میں اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا لفظ استعمال کیا، جو پاکستان کی تاریخ میں کسی میں یہ جرأت نہیں تھی کہ یہ بات کر سکے، تو اس آدمی میں تو جرأت بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور پاکستانیت بھی ہے، یہ تو کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو یہ ان لوگوں کا کام تو نہیں ہے جو ہر یورپ کے ہر ملک میں اور امریکہ میں ہر کانٹیننٹ میں ان کے پیسے موجود ہیں، ان کی جائیدادیں موجود ہیں، یہ لوگ یہ کبھی مر بھی جائیں گے تو یہ بات نہیں کر سکیں گے کسی کے خلاف، یہ اپنی آزاد خارجہ پالیسی کی طرف یہ بڑھیں۔ تو پاکستان کو غلامی سے نکالنے کے لیے اس شخص نے جو کردار ادا کیا، اور جس ناگفتہ حالات میں اس شخص کو یہ حکومت ملی تھی پاکستان کی، اور ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا، اس کو ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچایا۔ اور دنیا میں اس وقت یہ جو مہنگائی کا رٹ لگائے ہوئے لوگ ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ اصل حقائق کیا ہے، وہ ان دو خاندانوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا، اور پھر دنیا میں عالمی کساد بازاری کی وجہ سے جو مہنگائی ہے، عوام کو اس کا عشر اشیر بھی معلوم نہیں ہے۔ اور یہی ہم ہر ولاگ میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اگر یہ بات سمجھ آئے کہ پاکستان کے نسبت دنیا میں جو ہم سے غریب لوگ بھی ممالک ہیں، ان میں بھی ہم سے 10 گنا زیادہ مہنگائی آ چکی ہے، یہ عالمی کساد بازاری کی وجہ سے، عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو یہ اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی، اور جب پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تو یہ عمران خان کا بہت بڑا جیت ہے۔ آئندہ کے الیکشن میں جب بھی یہ الیکشن ہوگا تو 2/3 میجارٹی کے ساتھ یہ شخص آئے گا، اور جب یہ شخص 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئے گا تو آپ خود پھر دیکھ لیجئے، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا پاکستان پر کہ اس پاکستان کے ادارے کیسے ٹھیک ہوتے، یہ نظام کیسے اس کو وہ ستیہ ناش اس نظام کا کرتا ہے، اور اس نظام کو گرانا پاکستان کی قسمت ہے۔ اگر یہ موجودہ نظام، یہ چور چکاری کا نظام جو موجود ہے پاکستان میں، خواہ وہ عدلیہ کا نظام ہے، وہ الیکشن کمیشن کا نظام ہے، وہ نیب کا نظام ہے، وہ باقی جتنی بھی ادارے ہیں پاکستان میں،
سب کا نظام تباہ اور برباد ہے۔ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اس نظام کو، پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو گرانا ہوگا، اور یہ تب ہوگا جب آپ عمران خان کو 2/3 میجارٹی دیں گے۔ اس وقت آن دا گراؤنڈ جو ریئل حکومت ہے وہ اس وقت بھی اپوزیشن کی ہے، اور اپوزیشن سے اور ہم عمران خان سے یہ توقع لگائے بیٹھے کہ عمران خان نے جو وعدے کیے تھے وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ تو اب یہ بات آپ کو اگر سمجھ آئے، عام لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ حقیقت ہے کیا، تو یہ عمران خان کی اور پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے۔ اور یہی چیز پی ٹی آئی کے لوگوں کو چاہیے کہ عوام کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کرے کہ دنیا کے حالات اور پاکستان کے جو موجودہ حالات یہ کس وجہ سے ہے۔ کیا یہ عمران خان کی وجہ سے ہے، اور کیا عمران خان دن رات اس کے لیے کوشش نہیں کر رہا؟ اور اس وقت مہنگائی کو اگر دیکھیں تو اس وقت دنیا میں سب سے سستا ملک اس وقت جو دنیا ارتھ پر موجود ہے وہ پاکستان ہے۔ یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات، اکثر لوگوں کو نہیں آ رہی یہ بات۔ یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے تو عمران خان اس وقت جتنا مضبوط ہے، اس اپوزیشن نے عمران خان کو عوام میں مضبوط کر دیا، اور کہ اس کے ناراض لوگ بھی اب سوچنے پر سمجھ گئے ہیں کہ نہیں، ہم غلطی پر تھے، کپتان ٹھیک تھا۔ یہ بہت بڑی جیت ہے پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں، 4 جلسے ہو رہے ہیں، اور ان میں پروانوں کی طرح لوگ آ رہے ہیں۔ یہ اس طرح کے جلسے تو نہیں ہے کہ وہ کراچی سے وہ کیا نام ہے اس کا، وہ پائیں کانپنے والا شخص ادھر سے چلتا ہے، 60-70 کروڑ روپے بھی لگاتا ہے، اور 2000 لوگ بھی اسلام آباد تک نہیں پہنچا سکتا۔ ایک وہ لوگ ہیں، اور یہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو خود بخود جا رہے ہیں، کوئی اس کو اپنی گاڑیوں میں نہیں بٹھا کے لا رہا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں عمران خان کو مائنس کرنا سیاست سے یا حکومت سے، یہ کسی کی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس طرح کر سکے۔ ہاں، عمران خان سے کوئی بہت بڑا بہادر اور پاکستان کو دل سے لگانے والا اور مقبول لیڈر کبھی آیا تو وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت پاکستان کے 23 کروڑ عوام میں ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ اور یہ اب عوام سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ اگر ہے پاکستان میں تو وہ عمران خان ہے۔ اب یہ چیز میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اداروں کا جو طریقہ کار ہے اس وقت، آج 16 تاریخ کو اب جو ہیئرنگ ہوئی ہے چیف الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں، تو ان کا جو ارادہ ہے، اور وہ سب کچھ ان کو معلوم ہے کہ سب غلط ہے، اس میں حقیقت کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، لیکن نہ پیپل پارٹی کی فارن فنڈنگ پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، نہ نون پر، کیونکہ یہ انہی کا تو شخص ہے۔ اور یہ بدنصیبی سے شیخ رشید کی نے یہ ظلم کیا ہے عمران خان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، کہ اس شخص کو چیف الیکشن کمشنر لگا دیا، عمران خان کو یہ کہہ کر کہ یہ بہت کریڈیبل آدمی ہے، اور وہ کریڈیبل آدمی ذاتی غلام ہے نواز فیملی کا۔ تو اس نے یہ قصد کیا ہوا ہے کہ میں پی ٹی آئی کو ختم کروں گا اور عمران خان کو نااہل کروں گا، لیکن اس بدنصیب شخص کو یہ پتہ نہیں ہے، اگر یہ پتہ اس کو نہیں ہے کہ عوام مر مٹنے کے لیے تیار ہے عمران خان کے لیے، تو پھر یہ کہاں بچے گا یہ شخص؟ اگر اس کو یہ سوچ بھی سمجھ بھی نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے یہ انسان عقل سے عاری ہے۔ اور میں بالکل بلا تردد یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ اس وقت ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ کسی کو یہ ڈرنے کی اگر کوئی ضرورت ہو تو پی ٹی آئی میں تو اس کو نہیں ہونا چاہیے، نہ پی ٹی آئی کا سپورٹر اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو حالات جہاں پہنچائے گئے ہیں، تو اس وقت جب آپ کو میں نے کہہ دیا کہ جب آزاد خارجہ پالیسی کی طرف پاکستان بڑھا عمران خان کی وجہ سے، اور دنیا کو یہ کہہ دیا کہ نو مور، کہ یہ باتیں اور نہیں ہو سکتی، ہم اپنے آزاد پالیسی پر چلیں گے، سب دنیا کے ساتھ دوستی رکھیں گے، وہ امریکہ ہو، وہ یورپ ہو، سب کے ساتھ ہماری دوستی ہوگی، ہم اپنی طرز پر کریں گے۔ باقی دوسرے جو ممالک ہیں جن کے دورے ہوئے ہیں چین کے، تو چین تو ہمارا نیچرل الائی ہے، ادھر تو ہمیں اس کے بغیر، نہ ان کے ہمارے بغیر زندگی ہے، نہ ہماری ان کی بغیر ہے۔ اور اسی طرح روس کا جو ہمارے ساتھ ایک نیا رشتہ شروع ہوا ہے، اس کی وجہ سے عمران خان کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور $500 ملین تک پاکستان میں آ چکے ہیں تاکہ بولی لگائی جائے، اور لگا چکے ہیں۔ یہ
پی ٹی آئی کے اندر بھی جو 8-9 لوگ ہیں ان کو اغوا بھی کیا گیا ہے. اغوا یہ کہ اپنی مرضی سے وہ اغوا ہوئے ہیں، تو یہ کم کیے جائیں. پھر کاف لیگ کا کردار آپ کے سامنے ہے. اس شخص کا نے جو کردار ادا کیا ہے، اتنا شرمندہ کردار تو شاید کسی نے ادا کیا ہو جس کو وزادار خاندان کہا جاتا تھا، پرویز الہی کا. تو اس پر کسی اور وقت بات کریں گے. اس خاندان کی پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھوں گا، 71 سے لے کر ابھی 2022 تک اس خاندان کا جو کردار رہا ہے میں کسی دن آپ کے سامنے رکھوں گا. تو انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے عمران خان کو گرانے کے لیے، اس کی صرف 5 نشستیں، وہ بھی 5 نشستیں جو قومی اسمبلی میں ہیں، 3 انہوں نے جیتے ہیں، 2 مخصوص نشستیں ان کو ملے ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی کی وجہ سے، عمران خان کی وجہ سے. ورنہ ان کے خاندان کا ایک شخص بھی آج اسمبلی میں نہ ہوتا، یہ سب کو معلوم ہے. اسی طرح 10 سیٹیں جو صوبائی جیتی گئی پنجاب میں، تو وہ بھی پی ٹی آئی کی وجہ سے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ اچھائی کرو تو اس کے شر سے بھی ڈرو. تو اس خاندان نے جو کردار ادا کیا اس وقت وہ بہت شرمناک کردار ہے. اور آئندہ کے لیے یہ لوگ، میں شرطیہ کہتا ہوں کہ ان میں ایک شخص بھی کسی اسمبلی کا رکن نہیں بنے گا. یہ صرف 1.5 سال کی چیف منسٹرشپ کے لیے جو اپنا ایمان بیچ رہا ہے، جو اپنے اخلاق اصول سب کچھ تباہ کر کے اس شخص نے اپنے آپ کے لیے بہت بڑا نقصان کمایا ہے. اور یہ کبھی زندگی میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اگر پنجاب میں یعنی اس عدم اعتماد تحریک میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا، جو کہ صاف ظاہر ہے، لیکن نون والوں نے جو ان کا اشر کیا ہے، یہ اگر غیرت ہوتی تو یہ اس طرح نہ کرتے. لیکن غیرت کہاں ہے، یہی تو بڑا مسئلہ ہے. پھر بات کرتے ہیں نون کی اور پیپل پارٹی کی. تو ان کا کاروبار تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو کبھی پاکستان کو کبھی بھی آزاد خارجہ پالیسی نہیں دے سکتے، پاکستانی مفادات کی بات نہیں کر سکتے. وہ تاریخ سے تو ظاہر ہے، اور آپ لوگ دیکھتے رہیے جو ہر کانٹیننٹ میں، یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ پر ان کی جائیدادیں موجود ہیں، ان کا دولت ادھر بینکوں میں موجود ہے. تو وہ لوگ تو مجبور ہے، چور تو مجبور ہوتا ہے، چور جتنا بھی طاقتور ہو جائے چور ہی ہوتا ہے، اس کا دل نہیں ہوتا. تو یہ کبھی بھی پاکستان کے حق میں یعنی آقاؤں کے اشاروں کے بغیر کر ہی نہیں سکتے، کوئی کام یہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اب عوام کو، آپ کو، ہم کو، سب کو سوچنا ہوگا کہ اس شخص کو اگر اس وقت ہم نے مضبوط نہیں کیا، جو کہ نظر تو آ رہا ہے کہ ہر جلسے میں لوگ پروانوں کی طرح آ رہے ہیں، تو کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جو جلسہ ہونے والا ہے اور جس کو ڈیریل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے، جو 27 مارچ کو ہونے والا ہے اسلام آباد میں، تو یہ دنیا یعنی اس پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ کسی نے نہیں کیا ہوگا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ایک آدمی خود تو آ رہا ہے، 5 لوگوں کو ساتھ اور بھی ملا کر لے آئیں، تو آپ یقین کیجئے کہ پاکستان کے جلسوں کا تاریخ تبدیل ہو کے رہ جائے گا. اور یہ لوگ کسی کے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. اور جو کچھ یہ شخص کر رہا ہے، چیف الیکشن کمشنر اور اس کا جو پورا گروپ ہے 4 ممبر کا یا 3 ممبر کا، یعنی الیکشن کمیشن کا کردار، وہ ہمارے سامنے ہے. اس شخص کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، جو راجہ سلطان جس کا نام ہے. یقین کرے عوام اس کا بہت برا اثر کر دیں گے. جو کردار اس نے شروع کیا ہے، جو دشمنی عمران خان کے ساتھ، موجودہ حکومت کے ساتھ، اس شخص کو پاکستان میں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. باقی بات کرتے ہیں، عدلیہ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، خصوصاً چیف جسٹس صاحب جو پاکستان کا چیف جسٹس ہے. وہ یہ جو حالات پاکستان کے بن رہے ہیں، کیا یہ حالات پاکستان کو نقصان اور یعنی تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا کہ نہیں؟ تو یہ سوچنا پڑے گا چیف جسٹس آف پاکستان کو، کہ جس طرح بولی لگی ہوئی ہے، یعنی جس طرح لوگوں کو لے جا کر خفیہ رکھا جا رہا ہے ممبران کو، اور ان کو کروڑوں روپے، 30 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں، تو کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ یہ موجودہ شخص کو یا موجودہ حکومت کو، جو کہ آئینی اور قانونی حکومت ہے، اور اس طرح دانسلی اور رشوت سے خرید کر اگر اس حکومت کو چلتا کیا جاتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا پاکستان کے لیے؟ یہ بہت بڑی سوچ کی بات ہے. آج اگر کوئی بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، خواہ وہ عدلیہ میں ہے، خواہ الیکشن کمیشن میں ہے، نیب میں ہے،
افواج پاکستان میں ہیں تو ان کو تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کا اتنا بڑا نقصان جو عالمی سطح پر بھی ہوگا، اندرونی سطح پر بھی، اور یہ ملک سول وار کی طرف بھی جا سکتا ہے، لیکن ایک مولانا کی ڈر کی وجہ سے صرف آپ لوگ خاموش ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں سب اداروں کو بھی اور عوام کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ خام خیالی ہے کہ عمران خان کو اس طرح بوگس طریقے سے حکومت سے نکال کر عمران خان خاموش بیٹھ جائے گا، یقین کیجئے بہت بری طریقے سے پیش آئے گا۔ اور اس نے خود کہا تھا کہ اقتدار میں تو میں خاموش ہوں، لیکن جب اقتدار سے باہر ہوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ عوام دل و جان سے پیار کرتے ہیں، باقی لوگ تو ریٹائرمنٹ لے کے چلے جائیں گے، لیکن ان کے ہاتھ میں پھر کیا ہو رہے گا؟ لیکن جو کچھ ہوگا وہ اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو ہوش کے ناخن لیجیے۔ جو بھی اپوزیشن کو تو میں نہیں کہتا، ان کو تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دوسروں کے پیرول پہ کام کرتے ہیں، پاکستان کی دشمنی پر اتر آئے ہیں، اس کو کہنا تو کوئی مقصد بنتا نہیں ہے، لیکن اس کو کہنے کے لیے عمران خان کے پروانے موجود ہے، ان کا وہ حشر کر دیں گے کہ یہ اپوزیشن کبھی آپ کو ایک ساتھ بیٹھتی ہوئی بھی نظر نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ اس بحران سے بھی یہ شخص نکلے گا۔ اور دونوں صورتوں میں عمران خان کا فائدہ ہے۔ اگر وہ اقتدار میں رہا تو یہ باقی 1.5 سال میں وہ اس کے جو ارادے ہیں، عوام کے لیے جو ریلیف کا جو پروگرام ہے، پاکستان کے لیے جو پروگرام ہے، جو بعض چیزیں بتائی نہیں جا سکتی ہر وقت، تو وہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ پاکستان کے عوام کو تباہ کرنا ہوگا اگر یہ شخص اقتدار سے گیا، لیکن یہ شخص اگر اقتدار سے چلا جائے، لیٹ ایزیوم کہ وہ عدم اعتماد کامیاب ہو گیا، جس کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور اگر ہو گیا تو عمران خان 2 مہینے بعد کس پوزیشن میں ہوگا؟ یہ لوگ مہنگائی کو، یہ ابھی مہنگائی نہیں ہے، یہ چیخیں گے، پاکستانی عوام چیخ کر گلی کوچوں میں نکلیں گے اور عمران خان کو زبردستی اقتدار پر بٹھائیں گے، اور ان سب چور لٹیروں کو یہ جیل میں ہوں گے اور ان سے پاکستان کا لوٹا ہوا مال برآمد ہوگا۔ یہ پاکستان عمران خان کی دونوں چیزوں میں جیت ہے۔ اگر اقتدار میں رہا تب بھی جیت ہے، اقتدار سے نکالا گیا تو وہ بہت بڑا جیت ہے۔ اس لیے اب ہونا یہ چاہیے کہ ہر پی ٹی آئی کے ورکر اور سپورٹر کو کہ ہر آدمی تک حقائق پہنچائے، کیونکہ سادہ لو عوام بھی بہت زیادہ ہے پاکستان میں، جو اس بکاؤ میڈیا کو دیکھتے ہیں ان کو حقیقت کا تو پتہ ہوتا نہیں ہے۔ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے بہت بڑی پاکستان میں مہنگائی آ چکی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں کہ تبدیلی تو آئی نہیں۔ اس سے بڑی تبدیلی کیا ہوگی؟ 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ جیب میں پڑا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں تبدیلی نہیں آئی، تو یہ ناسمجھی میں ہے۔ تو ان کو سمجھانا پی ٹی آئی کے ورکروں کا کام ہے، پی ٹی آئی والوں کا کام ہے، اور اگر یہ کام آپ کر سکے تو جو باقی ماندہ لوگ ہیں وہ بھی آپ کے صفوں میں ہوں گے، اور یہ آپ جہاد کریں گے، بہت بڑا جہاد، صرف عوام کو حقائق سمجھائیں۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔